علیکم، میرا نام اسما خان، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی، میں اداروں میں بھی کام کرتی ہوں، یوٹیوبر بھی ہوں۔ آپ سب عوام سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ مجھے اور میرے بچوں کی جان کو تحفظ دے سکتا ہے۔ طارق قریشی درندے سے اقبال ٹائل کا مالک، جو مجھے پچھلے 18 سال سے جو مجھے ہراساں کر رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ طارق قریشی ہے، یہ 18 سال سے مجھے یہ ہراساں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے 18 سال سے لا کر یہ میرے جو اقبال ٹائل کا مالک، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی، تو اس کے شناختی کارڈ کا نمبر، طارق قریشی کی شناختی کارڈ کا نمبر ہے طارق قریشی کے شناختی کارڈ کا نمبر ہے 42101409796561۔ یہ طارق قریشی کے SNIC کا نمبر ہے، اور یہ گل بہار نمبر سینیٹری مارکیٹ، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی، اقبال ٹائل کا مالک، اور اس کے بھائی کا نام، اس کے والد کا نام نصیب ہے، والدہ کا نام حمیدہ بیگم، اور اس کے بھائی کا نام اقبال قریشی، جاوید قریشی، ارشاد قریشی، اور یہ طارق قریشی، اور اس کی بیٹی کا نام جو ہے فاطمہ ہے، زینب ہے، اس کی جو ابھی بیوی موجود ہے غزالہ، اور بیٹے کا نام عمر ہے۔ اس نے مجھے 18 سال سے مجھے ہراساں کیا، اور جو ہے نا میرا شوہر مجھے کہتا کہ بھئی آپ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھو تاکہ وہ مجھے آگے دکان پہ پروموشن دے، تو میں نے اس کی بات نہیں مانی، تو وہ مجھے مروانا پٹوانا، پھر مجھے کرتے کرتے جب میں کھانے بند کیے، دکانوں پہ گوداموں میں چھپا دیتا، اور حاجی مرید گوڈ مکان نمبر ESC میں، جہاں یہ فردوس کالونی میں آگے ہی 2 قدم کی دوری پر عابد کے بھائی ہیں، جنہوں نے عابد کو مار پیٹ کر، جو میرے والد صاحب کا جو گھر ہے، عابد جو ہے میرا سابقہ شوہر، اور میرے چچا کا بھی بیٹا ہے، میں تایا کی بیٹی ہوں، جو حاجی مرید گوڈ مکان نمبر E80 حاجی مرید گوڈ کے گھر میں قبضہ کیا ہوا ہے، اور 8 دیور سجاد، ساجد، خالد، عمران، رضوان، عادل، عدیل نے گھر قبضے میں لیا اور گھر سے نکال دیا، یونٹ میں لے گئے، کرائے پہ یہ زبردستی طارق قریشی لے کر آئے۔ اس دن سے میرے شوہر کو بھگا رہا، مار رہا، جب میں اس کی بات نہیں مانی، میرے بچوں کو اغوا کیا گیا، میں نے ویڈیو وائرل کری گئی، اور دکان پر گئی، شور کیا کہ شاید یہ باز آ جائے۔ سرفراز، انتخاب، اور علاقے کے اعجاز عالم جو پارٹی کا بندہ ہے، علی احمد، حسیب، اور ان کے ذریعے مجھے ہراساں کرتا، گھر میں حملے کرواتا، میں شور شرابہ کیا، میں نے دکان پہ گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تو اس نے میرے بچوں کا اغوا کروا کے، طلاق کروا کر، اور جو ہے میرے بچوں کو کڈنیپ کر کے رکھا، اور بچوں سے جھوٹی گواہیاں طہا، شازمہ، مانور عبداللہ سے دلائیں۔ یہ دیکھیں کہ مجھے جو ہے نا، یہ اس نے طارق قریشی نے زبردستی گن پوائنٹ پر، جو ابراہیمی مسجد کا مولوی ہے، 70 سال کا بڈھا، اس سے مجھ سے حلالے کروائے۔ یہ دیکھیں کہ میرا کورٹ میں اس وقت کیس ہے، میں نے بچوں کی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں کہ طارق قریشی کے خلاف بھی، اعجاز عالم، سب کے خلاف، سجاد، ساجد، خالد کو کورٹ میں، یہ دیکھیں کہ میں نے شیلا رضا کے پاس، یہ ہر جگہ میری یہ درخواستیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ شیلا رضا کے پاس اس وقت یہ میرا کیس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے سب پولیس، گل بہار کے خلاف اور طارق قریشی کے خلاف درخواستیں تھی کہ وہ زبردستی مجھے کہہ رہا ہے میرے بچے گھر دو، اور وہی اس نے کیا، طاقت کے بل بوتے پس طارق قریشی نے میرا اور میرے بچوں کا جینا حرام کر دیا۔ تو خدا را میں عوام سے اپیل ہے کہ دیکھیں کہ مجھے بغیر نکاح کے جو ہے سابقہ شوہر طارق قریشی نے بچوں کو اغوا کر کے کڈنیپ کروا کے پہلے شوہر سے مجھے مرواتا، بلیک میل کرواتا، اور اپنی دکانوں پہ بلاتا کہ مجھے تنخواہ نہیں دے رہا، یہ نہیں دے رہا، اور مجھ سے ناجائز مطالبات کرتا کہ میرے ساتھ میں سب کچھ دوں گا، گھر بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، تو میں نے نہیں مانا، میں نے اپنے پولر کا کھانے کا کام کر کے، اور یہ 14 گز کا گھر جو میں لے کر کرائے پر قرض لے کر یہ میں نے گھر لیا، بیسیاں ڈالی، میں اپنے پولر کا کام کرنے لگ گئی، اور پھر میں اپنے کرنے لگی، اس کی ہراسمنٹ بند نہیں ہوئی۔ یہ طارق قریشی، یہ دیکھیں، اقبال ٹائل کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہراسمنٹ اس کی بند نہیں ہوئی۔ تو خدا را عوام سے اپیل ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے۔ میں پولیس میں، اداروں میں، تھانوں میں، اس وقت کورٹ میں ان کے خلاف FIR نہیں کاٹی جا رہی۔ اسد اقبال بٹ صاحب جو وومن رائٹس ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، FIA تک معاملے، تو ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کریں۔ صرف کورٹ میں صرف بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہے، باقی ان لوگوں کے خلاف نہ اسد اقبال بٹ صاحب نے کیا، نہ شیلا رضا نے کیا، نہ متصب نے کیا، اور یہ آیا دن مجھے اب بھی ہراساں کر رہا ہے۔ اعجاز عالم میرے گھروں پہ حملے کروا رہا ہے، میرے گھروں میں اعجاز عالم عابد کو گھسوا کر اس سے گھروں پہ سامان توڑوائے گئے، اور یہ دیکھیں کہ مجھے بغیر نکاح کے، یہ دیکھیں، یہ میرا سابقہ شوہر عابد سواتی ہے، یہ سابقہ شوہر، یہ دیکھیں، یہ گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی مارکیٹ سینیٹری میں، یہ کام کرنے کے بہانے سے اس نے مجھ سے گنونا کھیل کھیلا، بچوں کو مارا پیٹا، اور مجھے جو ہراساں کیا کہ بولا کہ بھئی بچوں کو مارتا پیٹتا کہ جاؤ ماں کو بلا ورنہ میں دوسری شادی کر دوں گا، اور اس نے مجھے بغیر نکاح کے حلالہ کروا کر مجھے بغیر نکاح کے رکھا، اور جب میں نے بولا نکاح کرو تو جو ہے نا میرے بیٹے طہا سے مجھے دھمکیاں دلوائیں کہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم روڈ پر یہ
یہ دیکھیں یہ ہے سینیٹری مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے بہانے سے اس نے مجھے صلح کروائی، مجھے بغیر نکاح کے رکھا، حلالہ کیا، کاغذات نکاح کے اور جو حلالے کے تھے وہ ضبط کر کے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، صحیح طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں. یہ ہے سب کا شوہر. اس نے مجھے زبردستی نکاح میں رکھا، نہ میرے جسمانی حقوق ادا کرتا تھا، نہ بچوں کا خرچہ دیتا تھا، جس کی درخواستیں میں 2020 سے 18 سے لے کے 20 سے لے کے 22 سے لے کے طارق قریشی کے بھی خلاف، اس کے بھائیوں کے خلاف سجاد ساجد. اور یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا طاہا ہے. یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا طاہا ہے، جس کے خرچے ابھی بھی میں اٹھا رہی ہوں. جو سوٹ بھی پہنا ہوا ہے اس کی رضوان کی شادی میں، یہ بھی میں نے لے کے دیا. میں ابھی بھی بچوں کے خرچے اٹھا رہی ہوں. تو اب میں نے بولا کہ بھائی مجھ سے کورٹ میں جاؤ، نکاح کرو، میں بغیر جو ہے نا نکاح کے نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ. تو اس میرے بیٹے کے ذریعے دیکھو مجھے دھمکیاں دلا رہا ہے. یہ میرا بیٹا طاہا ہے، اس کے ذریعے مجھے دھمکیاں دلا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ تم روڈ پہ نکلی اور گولی مار کی روڈ میں، یا کسی کو تم نے بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اچھا نہیں ہوگا، اور پاگل خانے لے جاؤں گا. اور اس میں شامل یہ دیکھیں رضوان کی شادی ہوئی ابھی سونا چاندی جو لون ہے جو گولی مار میں 4 نمبر پر صحیح ہے، یہ ہے اس کی شادی ہوئی ہے. 6 لاکھ روپے لگا ہے. میرے بچوں کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، بچوں کو مارا پیٹا جا رہا، جاؤ ماں کے پاس. اور میرا گھر بھی مجھ سے چھین لیا گیا، مجھ پہ کورٹ کچہری پولیس تھانے کر دیے گئے. یہ دیکھیں یہ عدیل ہے. یہ عدیل میرا دیور ہے، چچا کا بھی بیٹا ہے. یہ مولوی ہے، یہ حاجی مرید گوٹ کی مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہے، اور انہوں نے طلاق بھی کروائی، کوٹوں میں بھی شامل. اب بھی میرے بچے انہوں نے اپنے گھروں میں رکھے، اور انہوں نے بیٹھ کے صلح نہیں کروائی. اس وقت بھی 3 مہینے میری بیٹی کو بھی رکھا، صلح نہیں کروائی. اور جو ہے نا ابھی میں حلالے کے لیے مجھے دھوکے سے بلا کر وہاں مجھے گن پوائنٹ پر مجھے حلالہ کروایا گیا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، میرا بچہ پریگنٹ کیا گیا، مجھے سے بغیر نکاح کے مجھ سے زبردستی ناجائز تعلقات رکھنے کی کوشش سابقہ شوہر نے کرنے کی کوشش کی. یہ عدیل اس کا بھائی ہے، مولوی ہے، اور یہ نکاح بھی پڑھاتا ہے، اور یہ مولوی ہے، اور یہ جو ہے نا نمازیں پڑھاتا ہے حاجی مرید گوٹ کی مسجد میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ بغیر نکاح کے آپ یہ رکھو. کورٹ میں معاملہ تھا، مجھے بچے چاہیے تھے تو میں کورٹ میں جا کے لے لیتی. میرے بچوں کو تو مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے بچے جوان ہیں، نہ ماں کی مجھے ضرورت ہے. فلیٹ بھی میرا ہے، بچے بھی میرے ہیں، اور میرے بچوں کو شازمہ طاہا مانور عبداللہ کو غلط استعمال کر کے میرے خلاف کیا جا رہا ہے، علاقے کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ خالد، اس کا یہ خالد ہی یہ خالد ہے. یہ حاجی مرید گوڈ میں رہتا ہے، اور میرے والد کے گھروں میں قبضے کیے ہوئے. ساری زندگی ان بھائیوں نے سجاد ساجد خالد، اس کا نام خالد ہے صحیح. اس کی بیوی کے دیکھیں، اس کی بیوی ہے، یہ دیکھیں یہ طلاق دے کر، یہ عابد سواتی دیکھیں پہلے کے سولیے میں تھا، یہ طلاق دے کر ان لوگوں نے دیکھیں اس کے بعد جشن منائے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ عابد کا بھائی ہے. یہ عثمان، یہ جو ہے میری جو بہن ہے، میری جٹھانی ہے، اس سے ناجائز تعلقات ہے. یہ پاگل ہے جو ساجد ہے اس سائڈ پر ہے، جو بیچ میں ہے عثمان جوان ہے. یہ میرے بچیوں کے پاس فلیٹوں میں آتا ہے، طاہا لے کر آتا ہے میرا بیٹا. اس بات پہ میں نے منع کی. اور یہ دیکھیں یہ خالد کی بیوی ہے، اور اس کے اور عابد کے ناجائز تعلقات ہیں. اس بات پہ میں نے اسے منع کیا تو مجھے مارنا پیٹنا، 1 طلاق دی، پھر دوسری طلاق دی، اور تیسری طلاق دے کر میری بہن اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. ورنہ مجھے 23 سال میں نے اکیلے بچوں کو پالا پوسا، میرے بچوں کا خرچہ نہیں دیا. اب بھی طارق قریشی نہیں دے رہا، عابد بھی نہیں دے رہا. بچوں کو مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں تاکہ ماں کے پاس جائیں، اور مجھے وہ لوگ بغیر نکاح کے رکھ کے اور طاہا کے ذریعے، میرے بیٹے کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے پاگل خانے. اب تو ظاہر سی بات ہے طلاق دے دی تو اب یہ پاگل خانے کے ذریعے، طاہا کے ذریعے دیکھیں یہ کروا جائے. اس بیٹے کو شرم نہیں آتی ہے جو باپ بھاگتا رہا. آج جو طاہا اس کا نام ہے، جو باپ بھاگتا رہا. آج میں نے پڑھا رہی ہوں، لکھا رہی ہوں، میری بیٹی جنہ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بنا رہی ہوں. آج ان بچوں کو طارق قریشی نے اور یہ دیکھو عابد کے بھائیوں نے میرے خلاف کھڑا کر دی. یہ دیکھو رضوان کی شادی ہوئی، 6 لاکھ روپے لگا ہے. یہ کس قسم کے چچا ہیں؟ آغا خان میں کام کرتا ہے. انہوں نے بچوں کو خرچہ کیوں نہیں دیا؟ بچے ان کے پاس تھے، کورٹ میں کیس تھا، کسٹڈی میں تھے، مجھ سے خرچے کیوں لیے گئے؟ میں نے میرے جا کے میزان بینکوں میں دیکھو کہ میں وہاں سے نکال کے ان کو ثبوت ہے، ان کو خرچے اپنے بچوں کو دیتی ہوں، طلاق دے کے مجھے دینا نہیں ہے. یہ دیکھیے مولوی ہے، کس قسم کا یہ مولوی ہے؟ مجھے یہ بتائیں یہ کس قسم کے دین پہ چل رہے ہیں کہ بچوں کو ماں سے چھیننا، طلاقیں کروانا، اور بغیر نکاح کے رکھنا، اور بھائیوں کا ابھی ساتھ دے رہے ہیں. شادیوں میں یہ سارے انہوں نے اٹینڈ شادیاں کری ہیں. اور میرے بچے کس حال میں اس وقت، اور میرے بچوں کو ایک ماں کے خلاف کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو پوری دنیا میں وائرل کریں. خدا را اسما خان، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کو جب میں رہ رہی ہوں. مجھے انصاف چاہیے. آج میرے بچوں کے ذریعے نہ مجھے آگے شادی ہونے دی، مجھے حلالہ کر کے اور مجھے پھنسا کر بچے مجھ سے پلوار ہے. اور یہ ظلم کا بازار. یہ دیکھیں کہ یہ دیکھو آج آ کے داڑیاں رکھ کے آ کے دیکھیں کہ حلیہ بنا کے، اور سامنے جو گولی مار کی جو فاروقی مسجد ہے جس کے سامنے کل ویڈیو بنائی ہے، وہاں یہ نمازیں بھی پڑھا رہا ہے اور حلیے بھی بنائے ہوئے اس نے. اور اس کے کام دیکھیں کہ بغیر نکاح کے اس پہ کون سی ایسی سختی تھی کہ جو حلالہ کیوں کروایا گیا ہے؟ جب اس کے بھائیوں نے دوسری شادی اس کی کروائی تھی تو مجھ سے حلالہ کیوں کروایا؟
اور دیکھو کہ اگر میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے، اگر شازمہ بھی شامل ہے، تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے، اور اگر میرے بچے شامل نہیں ہیں اس میں، طہا، شازمہ، مانور، عبداللہ کو یہ لوگ پھنسا رہے، طارق قریشی جیسے عابد کو استعمال کر رہا تھا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ شکریہ۔ اسما خان، گل بہار نمبر 2، فردوس کالونی، کراچی۔